السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور کامل ایمان عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں ہم کرولش عثمان کے ساتھ 7ویں سیزن پر آنے والی اپڈیٹس اور افواہوں کا تجزیہ کریں گے۔ پچھلے سیزن کے خراب اسکرپٹ اور گرتی ہوئی ریٹنگ نے مداحوں کے ساتھ ساتھ پروڈکشن ٹیم کو بھی شدید پریشان کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا محمد بزداگ واقعی 7ویں سیزن میں وقت کا بڑا چھلانگ ٹائم جمپ لگائیں گے یا پھر 7ویں سیزن کے نہ آنے کا اعلان کر دیا جائے گا؟ آخری قسط نمبر 194 کے ٹائٹل کے ساتھ سیزن فائنل لکھنے کا مطلب بظاہر یہ لگتا ہے کہ 7واں سیزن بھی لایا جائے گا، مگر کئی فیصلوں نے سیریز کو اس قدر متاثر کیا ہے کہ آج بھی پروڈکشن ٹیم یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ 7واں سیزن کس کہانی پر بنایا جائے، اور یہ بھی کہ کیا یہ سیزن بنایا بھی جائے یا نہیں۔ کرولش عثمان کے پہلے 3 سیزن نہایت شاندار طریقے سے چلے، جنہیں مداحوں نے بھرپور پسند کیا۔ جیسے کہ ابتدا میں دیندار بے کے کردار کو تاریخ کے مطابق دکھایا گیا، پھر نکولا جیسے بہترین اداکار نے سیریز کی رفتار اور دلچسپی کو برقرار رکھا۔ اینیگول کے تاریخی واقعات کو شاندار انداز میں پیش کیا گیا، لیکن ایک بہترین سینریو کے ساتھ چلتے چلتے اچانک ایسی تبدیلیاں آتی گئیں کہ مداحوں نے سیریز کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ ابتدا میں جرکوتائی کے کردار کو کافی دلچسپ دکھایا گیا، مگر بعد میں یہ کردار بورنگ محسوس ہونے لگا۔ اسی طرح کئی ایسے کرداروں کو سیریز سے نکال دیا گیا جنہیں مداح پسند کرتے تھے، اور ان کی جگہ رفتہ رفتہ بورنگ کردار آ گئے۔ سوچیں اگر آخر تک گوگتوگ اور کنور الب جیسے کردار عثمان بے کے ساتھ ہوتے، سامسا چاوش بھی ساتھ ہوتے، تو کیا آج سیریز کی یہ حالت ہوتی؟ پھر فنکشنل کرداروں کے ساتھ مضبوط سینریو بھی دکھایا جاتا، لیکن 5ویں اور 6ٹھے سیزن کی ریٹنگ نے سیریز کو کافی نقصان پہنچایا۔ خاص طور پر 6ٹھے سیزن کا آغاز تو بہتر تھا جب البائے الب کے کردار کی انٹری ہوئی۔ البائے الب کی شاندار اداکاری کو مداحوں نے کافی پسند کیا، مگر اچانک اسے ایک منگول جاسوس اور غدار بنا دیا گیا، جس سے مداحوں کی دلچسپی ختم ہو گئی۔ البائے کے کردار کو منفی دکھانے کے ساتھ ساتھ وقتی ریٹنگ بڑھانے کی کوشش کی گئی۔ اس مقصد کے لیے مرکزی کرداروں کے اغوا، قید اور موت کے سسپنس شامل کیے گئے، جیسے عثمان بے اور بالا خاتون کے ساتھ ہوا۔ پچھلی پوری سیریز میں عثمان بے کو انتہائی طاقتور دکھانے کے بعد اچانک کمزور بنا دیا گیا، پھر بالا خاتون کو صوفیہ کے ہاتھوں قید کروا دیا گیا۔ ساتھ ہی حلیمہ کے فرضی کردار کو اتنی غیر ضروری اہمیت دی گئی کہ پورا 6ٹھا سیزن اسی کے راز کے افشا ہونے کے انتظار میں گزر گیا۔ آخر کار جب راز فاش ہوا تو نتیجہ بالکل معمولی نکلا، کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ 6ٹھے سیزن میں جیسے بڑی انٹریاں کی گئیں، اس طرح سیریز کی ریٹنگ بہتر ہونی چاہیے تھی، مگر جب سینریو ہی مداحوں کی دلچسپی کے خلاف ہو تو مداحوں نے اسے کیسے پسند کرنا تھا؟ ابتدا میں صوفیہ کی انٹری کے ساتھ کچھ بہتری آئی تھی، لیکن البائے کو منگول جاسوس دکھا کر سارا مزہ ختم کر دیا گیا، کیونکہ ایک طرف البائے کو لوگ پسند کر رہے تھے اور دوسری طرف صوفیہ کی انٹری دلچسپ لگی، مگر اچانک البائے کو غدار بنا کر یوں محسوس ہوا کہ جیسے جان بوجھ کر ریٹنگ گرائی جا رہی ہے۔ اگر حلیمہ کا راز ابتدا میں کھول دیا جاتا اور ساتھ ہی تاریخی کرداروں اور واقعات کو دکھایا جاتا تو آج سیریز کی یہ حالت نہ ہوتی۔ یاد رہے 5ویں سیزن کی آخری قسط میں عثمان بے اپنے لوگوں کے ساتھ شہر چھوڑ کر ﷺ کے قریب آباد ہونے نکلے تھے۔ تاریخ کے مطابق بھی کائی قبیلہ ﷺ کے ارد گرد آباد ہوا تھا، اور تقریباً 10 سال بعد ﷺ فتح ہوا، مگر سیریز میں پہلے ﷺ کی فتح قریب دکھائی گئی۔ پھر 6ٹھے سیزن میں منگولوں کی انٹری دکھا کر یوں لگنے لگا جیسے عثمان بے اپنی سرداری کے ابتدائی دنوں میں واپس چلے گئے ہوں، جہاں نہ ان کے پاس ریاست ہے اور نہ بڑی فوج۔ انہیں ایک کمزور سردار کے طور پر دکھایا گیا جو جدوجہد کر رہا ہے۔ یہ سارا سینریو نہ تاریخ سے میل کھاتا ہے، نہ ڈرامائی ترتیب رکھتا ہے، بلکہ یہ سب کچھ ایک مکس اچار کی طرح لگتا تھا۔ سیزن 6 کی آخری قسط نمبر 194 کی ریٹنگ تو واقعی حیران کن طور پر کم تھی۔ کبھی تمام ترک سیریز میں سرفہرست رہنے والی یہ سیریز آج اس قدر نیچے گر چکی ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی آخری قسط اور کرولش عثمان کے 6ٹھے سیزن کی آخری قسط کی ریٹنگ تقریباً برابر ہو چکی ہے۔ جن مداحوں نے سلطان محمد فاتح اور صلاح الدین ایوبی جیسی شاندار سیریز دیکھی ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ان سیریز کا سینریو اس قدر زبردست تھا کہ انہیں دیکھنے کے بعد کرولش عثمان دیکھنے کا دل نہیں کرتا۔
بہرحال چونکہ عثمان غازی ایک تاریخی مسلم کردار اور سلطنت عثمانیہ کے بانی ہیں، اسی لیے ہم یہ سیریز آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا 7واں سیزن آئے گا یا نہیں؟ اور اگر آئے گا تو اس میں کیا دکھایا جائے گا؟ کیا بورسا کی 10 سالہ جنگ؟ کیا نئے تاریخی کرداروں کی انٹری ہوگی؟ کیا نیا ارخان کون ہوگا؟ نیا علاء الدین کون ہوگا؟ کیا نئے اداکار پہلے سے بہتر پرفارمنس دے سکیں گے؟ ناظرین، یہ وہ سوالات ہیں جو ہر مدعا کے ذہن میں ہیں۔ اگر محمد بزداگ ان سوالات کا درست حل نکالتے ہیں تو یقیناً 7ویں سیزن کی ریٹنگ بہتر ہو سکتی ہے، مگر اگر پھر سے پرانے بورنگ سینریو اور غیر متاثر کن اداکاروں کے ساتھ سیزن پیش کیا گیا تو صرف ریٹنگ ہی نہیں بلکہ پورا 7واں سیزن فلاپ ہو سکتا ہے۔ عثمان بے کا کردار یعنی بورا ایوچیویت 7ویں سیزن میں بھی مرکزی کردار ادا کریں گے۔ بالا خاتون یعنی عوضگے تورر بھی 7ویں سیزن کی کاسٹ میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ترگت الب بھی 7ویں سیزن میں موجود ہوں گے۔ ان تینوں کے علاوہ کسی اور اداکار کے حوالے سے تاحال کوئی کنفرمیشن موجود نہیں کہ وہ 7ویں سیزن میں کام کریں گے یا نہیں۔ ترک ذرائع کے مطابق یہ اطلاع ملی ہے کہ اراون غازی اور نیلوفر کے کرداروں کو اس سیزن میں اس لیے ختم کیا گیا ہے تاکہ 7ویں سیزن میں اراون اور ہولوفیرا کے لیے بڑی عمر کے اداکاروں کو شامل کیا جائے، کیونکہ تاریخ میں بورسا کی فتح کے وقت اراون غازی کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ ارخان غازی کے نئے کردار کے لیے فی الحال کوئی آفیشل اعلان نہیں ہوا، مگر ترک ذرائع کے مطابق 2 اداکاروں پر غور کیا جا رہا ہے، کیوئنچ تاتل اتوگ اور جہون منگیر اوگلو۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اراون غازی کے کردار کے لیے منتخب کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ صرف اراون غازی ہی نہیں بلکہ کئی دوسرے کردار بھی 7ویں سیزن میں نہیں ہوں گے، جن میں علاء الدین، فاطمہ خاتون اور حلیمہ خاتون شامل ہیں۔ یہ تینوں بھی سیزن 6 کی آخری قسط کے ساتھ سیریز چھوڑ چکے ہیں۔ علاء الدین کی جگہ بھی بڑی عمر کے اداکار کو لایا جائے گا۔ 7ویں سیزن میں ترگت الب کو زیادہ مرکزی حیثیت دی جائے گی۔ ترک افواہوں کے مطابق اراون غازی پر ایک علیحدہ سیریز ارلک اراون کے نام سے بنانے کا بھی چرچا ہے، مگر یہ فی الحال صرف افواہ ہے، کوئی باضابطہ اعلان نہیں ہوا۔ سیزن 7 کے لیے پروڈکشن ٹیم اس وقت تیاریوں میں مصروف ہے اور نئی کاسٹنگ کا عمل جاری ہے۔ مداحوں کو نئی معلومات جلد فراہم کی جائیں گی۔ میں بھی ترک ذرائع اور پروڈکشن ٹیم کے اعلان کا انتظار کر رہا ہوں، جیسے ہی کوئی نئی معلومات سامنے آئیں گی آپ کو اسی چینل پر آگاہ کر دوں گا۔ آپ کے خیال میں اراون اور علاء الدین کے کرداروں کے لیے کن اداکاروں کو لیا جانا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ یقیناً ہر سیزن ختم ہونے کے بعد اگلے سیزن کا انتظار ہمیشہ مداحوں میں رہتا ہے، کیونکہ جس سیریز کو ہم سالوں سے دیکھ رہے ہیں جب وہ وقفہ لیتی ہے تو دل میں کمی محسوس ہوتی ہے۔ آپ بتائیں، کیا آپ 7ویں سیزن میں بوران الب کو دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا آپ 7ویں سیزن میں حلیمہ اور فاطمہ کے کرداروں میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ کیا جرکوتائی کو بھی واپس لانا چاہیے جس کا اب خاص کوئی کردار باقی نہیں؟ کیا 7ویں سیزن میں بھی چھٹے سیزن جیسا سینریو ہونا چاہیے؟ یقیناً آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ 7ویں سیزن میں تبدیلیاں ہونی چاہئیں، تاریخی کرداروں کو مزید شامل کرنا چاہیے، سیریز کا رخ دوبارہ تاریخ کی جانب موڑنا چاہیے اور جاندار اداکاروں کو شامل کرنا چاہیے۔ اگر محمد بزداگ پچھلے سیزن جیسے سینریو کے ساتھ 7واں سیزن پیش کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ سیریز 7واں سیزن مکمل کرنے سے پہلے ہی بند ہو جائے۔ یہی وہ سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہیں، اور ریٹنگ کے مسلسل گرنے کی یہی وہ وجوہات ہیں جنہوں نے پروڈکشن ٹیم کو بھی پریشان کر دیا ہے۔ فی الحال نہ تو 7ویں سیزن کا کوئی اعلان ہوا ہے اور نہ ہی یہ واضح ہوا ہے کہ اس میں کون سے سینریو دکھائے جائیں گے۔ قسط نمبر 194 کی گری ہوئی ریٹنگ نے پروڈکشن ٹیم کو اس قدر بے چین کر دیا ہے کہ وہ مکمل طور پر منظر سے غائب ہو چکی ہے۔ بہرحال آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ یہاں آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ مزید اپڈیٹس آئیں تو آپ سے شیئر کی جائیں گی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر اپڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔